اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صدق اللہ العظیم. جی ٹیکسٹ شو ہو رہا ہے؟ جی سر. اوکے جی. اچھا یہ ہم نے ٹول بار سے آئی تھنک اسٹارٹ کرنا تھا بٹ اس کو فی الحال میں اسکپ کر رہا ہوں کیونکہ میں 2 دن بزی رہا ہوں اور ذرا کتاب کے کام میں آبجیکٹیو ایڈیشن اور پرنٹنگ کے لیے آج فائنل ہو گیا تو میں وہاں بزی رہا ہوں. میں اس کو نا تھوڑا اپڈیٹ کرنا تھا وہ نہیں کر سکا کچھ چیزیں. تو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کمیونیکیشن سے. باقی جو چیزیں رہ جائیں گی درمیان سے وہ انشاءاللہ کل ان کو دیکھیں گے. جی کیا ہوتی ہے جی کمیونیکیشن؟ جی بات چیت پیغام پہنچانا سر بات چیت دو بندوں کے درمیان گفتگو. دو خیال کا بندوں کے اظہار درمیان کنورسیشن. ٹھیک ہے. 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان کنورسیشن کمیونیکیشن ہے. ایکسچینج آف آئیڈیاز کو بھی ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کمیونیکیشن ایک پروسیس ہوتا ہے. جیسے میں نے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے نا جی تو میں کیا کر رہا ہوں جو بات میرے ذہن کے اندر ہے وہ میری زبان پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو ہے اس کو سن کے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ کمیونیکیشن ہے ہماری. ایک لیٹن ورڈ ہے کمیونس. اس سے ورڈ کمیونیکیشن ڈیرائیو کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کامن آر ٹو جوائن. کامن آر ٹو جوائن. اب کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں، ایکسچینج ہوتے ہیں، خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، سوال و جواب ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. The exchange of meaningful information between 2 or more persons is known as communication. کمیونیکیشن جو ہے وہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے. کمیونیکیشن یاد رکھیے کہ ایک پروسیس ہے اور یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کنٹینیوس پروسیس فار ایکسچینج آف آئیڈیاز، تھاٹ، میسیجز، اسپیچ، ویژول، سگنلز، رائٹنگ اینڈ بیہیویئر. یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے ایکسچینج کرنے کے لیے جو 2 وے پروسیس ہوتا ہے جو کہ کنٹینیوس ہوتا ہے اس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. کمیونیکیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے آئیڈیا اوریجینیشن سے. میرے ذہن میں کوئی بات آئی ہے، میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں یا کرتا ہوں جو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں تو آئیڈیا میرے ذہن کے اندر ایک ہے کہ جی کمیونیکیشن کو کیسے ڈیفائن کر کے آپ کو پریزنٹ کیسے میں نے کرنا ہے. تو آئیڈیا اوریجینیشن جو ہے یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کمیونیکیشن. اب اس کے کمپوننٹس کتنے ہیں؟ ویسے جو کمیونیکیشن ہے نا اس کے جو میجر کمپوننٹ سمجھے جاتے ہیں نا جی وہ سینڈر، سورس اور ریسیور. سینڈر، چینل اور ریسیور. ٹھیک ہے. یہ 3 زیادہ تر کنسیڈر کیے جاتے ہیں مین کمپوننٹ. بٹ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بیسیکلی 6 جو ہے وہ کمپوننٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کے اگر ہم الیکٹرانک کمیونیکیشن کی بات کریں، ڈیجیٹل کمیونیکیشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، تو اس کے پھر 6 سورس ہوں گے. کمپوننٹس آف کمیونیکیشن. اٹ اسٹارٹس ود آئیڈیا اوریجینیشن. سورس پروڈیوس دا را انفارمیشن. یعنی جو را انفارمیشن جیسے میری آواز ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس وقت سورس کے طور پر کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ٹرانسمیٹر یا انکوڈر. اس وقت جو میرے لیپ ٹاپ کا مائک ہے یہ انکوڈر کا رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو میرے آواز کے سگنل ہیں ان کو الیکٹرک سگنل یا کسی اور سگنل میں کنورٹ کر کے پھر آپ تک پہنچ رہے ہیں اور پھر آگے پھر دیکھتے ہیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے. اب یہ سورس میں ہوں، انکوڈر میرا لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، میسج میری آواز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے چینل اس وقت ہم انٹرنیٹ کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ریسیور یا ڈی کوڈر. یہ جو ہے وہ آپ کا سسٹم ہے. اور اس کے بعد ہے فیڈ بیک. اینڈ پہ آتا ہے فیڈ بیک کہ یہ جو ریسیپینٹ ہے ریسیور جو ہے اس کو بات کی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی. ٹھیک ہے جی. اب ان کو سورس کیا ہوتا ہے؟ جو انفارمیشن پروڈیوس کرتا ہے، جیسے اس وقت میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں گے نا مطلب فزیکل کمیونیکیشن، یہ جو کمپوننٹس آپ پڑھ رہے ہیں نا یہ الیکٹرانک کے ہیں. الیکٹرانک جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے نا اس کے ہیں.
اچھا اب جیسے اگر میں میرے سامنے کوئی بیٹھا ہو تو میں سینڈر ہوں گا بولنے والا جی، اور جو ہے ایئر جو ہے وہ ہمارا میڈیم ہوگا، چینل ہوگا، اور جو اگلا بندہ بیٹھا ہوگا وہ ریسیور ہوگا. تو وہاں یہ 3 کمپوننٹ کنسیڈر ہوتے ہیں زیادہ تر. تو سورس پروڈیوسز دا را انفارمیشن، ٹرانسمیٹر اور انکوڈر ٹرانسفارم اور انکوڈ دا انفارمیشن انٹو اے سوٹیبل فارم. اور جیسے ایک حالت سے دوسری حالت میں اس کو چینج کرنا، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے میسج یا سگنل. جو انفارمیشن ہوتی ہے کمیونیکیشن کے لیے یہ پری ریکویزٹ ہوتی ہے. اگر کوئی انفارمیشن یا میسج ہے، سگنل ہے تو وہ آگے جائے گا، ادروائز نہیں جائے گا. دین آتا ہے جی چینل، ٹھیک ہے. موڈ بائی وچ دا میسج از ٹرانسمیٹڈ. تو یہ ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کس سورس کے ذریعے ہو رہا ہے یہ آپ کا میڈیم یا چینل کہلائے گا، موڈ کے جو ہمارا ہوتا ہے. اس کے بعد ریسیور یا ڈی کوڈر، آپ کا جو اس وقت موبائل یا لیپ ٹاپ جس سے آپ کنیکٹڈ ہیں وہ اس وقت بیسیکلی آپ کا ریسیور یا ڈی کوڈر کا رول پلے کر رہا ہے. تو یہاں سے جو سگنل آپ تک پہنچ رہے ہیں وہ ان کو ڈی کوڈ یا ریسیو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے فیڈ بیک، دا انٹینڈیڈ ریسیپینٹ آف دا انفارمیشن، ٹھیک ہے. اس کے آگے آپ لکھ دیں کہ وہ انڈرسٹینڈ کر کے آپ کو ریسپانس کرتا ہے، ٹھیک ہے. دا انٹینڈیڈ ریسیپینٹ آف دا انفارمیشن انڈرسٹینڈ دا میسج تو اینڈ پرووائڈ فیڈ بیک یا پرووائڈ کمنٹس. تو یہ جو ہے آپ کا فیڈ بیک ہو جائے گا. یہ 6 ہمارے الیکٹرانک کمیونیکیشن کے کمپوننٹس ہوتے ہیں. 3 مین ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، فزیکل جو ہماری ہے سینڈر، چینل اور ریسیور، ٹھیک ہے. اگر الیکٹرانک نہیں ہوگی تو آگے کمیونیکیشن کی ٹائپس ہیں. کمیونیکیشن آن دا بیسس آف ریلیشن، فارمل اینڈ انفارمل کمیونیکیشن. آپ جیسے دیکھیں آپ میں سے اکثر لوگ گورنمنٹ جاب ہولڈر ہیں، چھوٹی یا بڑی پوسٹ پہ. تو جب آپ کے محکمے کا کوئی کسی چھوٹی یا بڑی رینک کا آفیسر آتا ہے تو اس سے آپ اور طرح سے گفتگو کرتے ہیں. اپنے بچوں سے، آپ اسکول کے بچوں کی میں بات کروں، ان سے آپ اور طرح سے مخاطب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میرے والد صاحب ہاسپٹل ایڈمٹ تھے، یہ بات ہے پچھلے سال، یہ اسی موسم کی. تو ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہاسپٹل میں تھے. تو میں باہر گاڑی میں نا، یہی ٹائم تھا، تو گاڑی میں نا میں پھر کلاس کا ٹائم ہوا تو میں باہر گاڑی میں آ گیا. گاڑی میں بیٹھ کے میں نے کہا چلے میں آدھا گھنٹہ 40 منٹ کا لیکچر دے دیں. اس وقت یہ لیکچر کے ایگزام ہو رہے تھے، یہ بھی امپورٹنٹ تھا. اچھا میں باہر آ کے بیٹھا ہوں نا، تو لیپ ٹاپ میں نے آن کیا ایسے ہی. تو ایک بندہ آیا میرے پاس اور وہ کہتا ہے بیٹا 2 منٹ میری جینٹل مین مجھے ٹائم بتائیں. میں اسے ٹائم بتایا. اس نے کہا مجھے آپ کے 2 منٹ چاہیے. میں نے کہا میں تھوڑا بزی ہوں. تو کہتے مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. خیر میں نے کہا کہ انکل میں بزی ہوں. بڑی ایج کے تھے، وہ ہوں گے 65 کے قریب. میں آپ کو فارمل اور انفارمل کمیونیکیشن کا بتا رہا ہوں. وہ مجھ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. اب دیکھیں نا، مطلب بعض اوقات اس کو کہتے ہیں ڈائلیما، ٹھیک ہے، کہ ایک ایسی سچویشن ہو جاتی ہے نا جی، آپ کو آ جاتی ہے جس میں آپ جو ہے نا وہ صحیح یا غلط کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب میں کیا کروں. اندر والد صاحب کو چھوڑ کے کلاس لینے آیا ہوں، یہ صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم دے دیں. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہیں. ہر ایک چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. خیر میں نے اسے کہا کہ جی میں بزی ہوں. تو میں اس کے پاس نہیں گیا، وہ چل کے میرے پاس آ گیا. کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں ایسے آن لائن سیشن لیتا ہوں. وہ جو ہاسپٹل جس کا تھا نا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہم تھے، اس ہاسپٹل کا مالک تھا وہ. اس نے کہا بیٹا یہ ہاسپٹل میرا ہے اور میں کمشنر ریٹائرڈ ہوں، اور میرا بیٹا ابھی ریسنٹلی اس نے CSS کا ایگزام، میں جانتا تھا ان کے بیٹے کو، یاسر نام تھا اس کا. تو کہتا انہوں نے ریسنٹلی جو ہے نا، اچھا میں نے وہیں لیپ ٹاپ رکھا اور میں باہر نکل آیا، ٹھیک ہے. پھر اس کی اور میری تقریباً کوئی 15-20 منٹ کی کنورسیشن ہوئی. تو میں نے کلاس کو تھوڑا سا مطلب آگے پیچھے کیا. اس وقت بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پرسنالٹی کا امپریشن ہوتا ہے. اب پہلے میں سمجھ رہا پتہ نہیں یہ بابا جی کون ہے. اب جب انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا میں کمشنر ریٹائرڈ ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ایفرٹس آپ لگائیں CSS PMS کے اوپر، اس کام کو چھوڑ دیں. تو آپ کے اندر مجھے وہ گٹس نظر آ رہے ہیں کہ آپ نکل جائیں.
بات سمجھانے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ جب کوئی کسی فارمل پوزیشن کا بندہ آتا ہے نا ہمارے سامنے، اس سے ہم اور طرح سے بات کرتے ہیں. تو خیر بعد میں مجھے عجیب سا فیل ہوا کہ دیکھیں میں نے اس کی شخصیت کی وجہ سے نا اس کو پہلے پروٹوکول نہیں دیا، بعد میں اس کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کے عہدے کی وجہ سے شاید میں اٹھ کے فوراً چلا گیا. بات خیر فارمل اور انفارمل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی فارمل اس میں سیٹنگ میں جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی، کسی آفس کے اندر جو کمیونیکیشن کرتے ہیں نا وہ ہماری فارمل ہوتی ہے. اور انفارمل جو بہن بھائی، میاں بیوی، بچے، فرینڈز، ٹھیک ہے، کولیگز، اسٹوڈنٹس آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو پلان نہیں ہوتی، اسٹرکچرڈ نہیں ہوتی، وہ انفارمل کمیونیکیشن ہوتی ہے. کمیونیکیشن آن دا بیسز آف فلو یہ 3 طرح کی ہوتی ہے: ورٹیکل، ہاریزونٹل، ڈائگنل. اب ورٹیکل کیا ہے؟ اپنے سے اوپر والی پوسٹ پہ بیٹھے کسی شخص سے بات کرنا، اپنے سے چھوٹی پوسٹ پہ بیٹھے کسی شخص سے بات کرنا، اپنے سے بڑی ایج کے کسی بندے سے بات کرنا، اپنے سے چھوٹی ایج کے کسی بندے سے بات کرنا ورٹیکل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. ہاریزونٹل کیا ہوگی؟ سیم ایج فیلوز ہیں، کلاس میٹس آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ٹیچرز آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرینڈز آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ ہاریزونٹل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. ڈائگنل ایسی کمیونیکیشن جس میں ایک ہی وقت میں، جیسے فیملی میں کچھ بڑے کچھ چھوٹے، تو سارے ایک ہی وقت میں آپ کسی بڑے سے بات کریں، چھوٹے سے بھی بات کریں، تو یہ ڈائگنل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اب ورٹیکل کی 2 سب ٹائپس ہیں، اپ ورڈ اینڈ ڈاؤن ورڈ. جب آپ اپنے سے بڑی ایج کے، بڑی رینک کے، بڑے آفس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ آپ کی اپ ورڈ کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اچھا جی، ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن جب آپ اپنے سے چھوٹی رینک کے، چھوٹی ایج کے، چھوٹے آفس کو اس سے کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ڈاؤن ورڈ کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے کمیونیکیشن آن دا بیسز آف ایکسپریشن، وربل اینڈ نان وربل کمیونیکیشن. آرمی الفا اور بیٹا ٹیسٹ پڑھے تھے، کیا ہوتے ہیں؟ سر الفا وربل، جو ہے وہ بیٹا نان وربل. وربل جو ہے نا وہ کس کے لیے تھا؟ وربل کس کے لیے تھا؟ سر آرمی الفا لٹریٹ کے لیے بیٹا ایلیٹریٹس کے لیے تھا. اچھا، اسی طرح وربل کمیونیکیشن یعنی یہ وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جس میں آواز، الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور نان وربل میں اس میں آپ کی آواز یعنی ریٹن یا پھر دوسری کیا ہوتی ہے اورل، زبانی، ان کا الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا. جیسے پکچر ہے، روڈ پہ آپ جا رہے ہیں نا تو یو ٹرن کا سگنل بنا ہوتا ہے، اٹ از نان وربل کمیونیکیشن. آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی آگے پل ہے، آگے روڈ ہے، آگے اسکول ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا کچھ نہیں ہوتا، جسٹ ایک سائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو جیسے وہ گونگے بہرے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وہ بھی نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے آپ کلاس کے اندر جو ہے نا یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، کلاس میں پوچھا گیا تھا کہ وچ کمیونیکیشن از مور امپورٹنٹ ان کلاس. اس میں ڈفرینٹ ٹائپس لکھی ہوئی تھیں، اس میں نان وربل بھی تھا. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نان وربل ہوتی ہے. آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ساتھ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، باڈی لینگویج آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ لڑکھڑا رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آدھے لیٹے ہوتے ہیں کرسی پہ، آدھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کبھی ٹیبل کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی وائٹ بورڈ کا سہارا، کبھی دروازے کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی کرسی کا سہارا، ٹھیک ہے، آپ کا آئی کانٹیکٹ پراپر نہیں ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سب سے نان وربل کمیونیکیشن، ٹھیک ہے جی. تو اب جو وربل ہوتی ہے نا اس کی 2 سب ٹائپس ہیں، ریٹن اینڈ اورل. ریٹن لکھی ہوئی، اورل جو بولی جاتی ہے. ایک کویسچن پوچھا گیا تھا ای میل جو ہے وہ کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ تو ای میل از اے فارم آف ریٹن کمیونیکیشن. چلیں جی، یہ ہم ٹائپس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، میں نے بھلے کل کر تو دیا ہے، آئی تھنک اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا. کمیونیکیشن فرام ہائر ٹو لوور اور لوور ٹو ہائر لیول از ورٹیکل. 2 ٹائپس ہیں، فلو آف انفارمیشن فرام ہائر لیول ٹو لوور لیول، فرام ہیڈ ٹو ٹیچرز، ٹھیک ہے. اب جیسے اگر ایک ٹیچر اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوگا وہ کون سی ہوگی؟ ورٹیکل، ہاریزونٹل؟ سر ورٹیکل ہوگی. ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ؟ ورٹیکل ہوگی سر.
نان ورڈ ہوگی سر. اور بچہ اگر استاد سے کر رہا ہو، تو اپ ورڈ سر. بچہ استاد سے کر رہا ہے تو آف ورڈ. اب یہ ایگزامپل یہاں پہ نوٹس بورڈ. اب نوٹس بورڈ دیکھیں، ایک اسکول کا ہیڈ ہے یا اسکول کی انتظامیہ تمام بچوں کو وہ کوئی لیٹسٹ انفارمیشن لکھتی ہے، تو یہ نوٹس بورڈ ہے. اسی طرح وہی انتظامیہ ایک سجیشن باکس لکھ دیتی ہے، بنا دیتی ہے کہ اس میں آپ اپنی سجیشنز دیں. تو سجیشن بچے لکھتے ہیں تو یہ نیچے سے اوپر جا رہی ہے، تو یہ اپ ورڈ کی ایگزامپل ہے. ہاریزونٹل کیا ہوگی؟ جیسے ٹیچرز آپس میں گفتگو کر رہے ہیں سیم لیول پہ. ڈائگونل کیا ہوگی؟ جس میں سارے کے سارے جو ہے انوالو ہیں. ایک ہیڈ نے آفس کے اندر میٹنگ بلائی ہے، تو آدھے ٹیچر جو ہے وہ اس نے ٹیچر سے کسی ایک ٹیچر سے مخاطب ہے، باقی ٹیچر آپس میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ڈائگونل کمیونیکیشن ہوگی. وربل کمیونیکیشن، اس میں ہم کہتے ہیں کہ الفاظ کا تحریری شکل میں، ریٹن فارم میں، لکھی ہوئی شکل میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو نان ووکل بھی کہتے ہیں. وربل کی دو ٹائپس ہیں. پیپل ایکسپریس دیئر تھاٹ، آئیڈیاز اینڈ فیلنگ تھرو اسپوکن اور ریٹن لینگویج. اٹ از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو ریٹن اور نان ووکل، جیسے ای میلز ہیں، میموز ہیں، نوٹس ہیں، لیٹر ہیں، بکس ہیں، میگزینز ہیں. یہ ساری ایگزامپلز ہیں. یا ای کانٹینٹ ہے، جیسے آپ کا یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کانٹینٹ ہے، یہ ای ٹیکسٹ ہے یا ای بک آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ریٹن کے اندر آئے گا. اورل کیا؟ یا اورل کو ووکل کہتے ہیں، جیسے اسپیچ ہے، ڈائلاگ ہے، فون کال ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی سے آپ سن رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ آپ کی اورل جو ہے وہ کمیونیکیشن ہوگی وربل کی سب ٹائپ. اس کے بعد نان وربل. نان وربل کو ہم سائن لینگویج یا سائلنٹ لینگویج بھی کہتے ہیں. نان وربل کو سائن لینگویج یا پھر سائلنٹ لینگویج بھی ہم کہتے ہیں. سر گیسچرز جو وہ پڑھتے کوئی ہیں نان ابھی، وربل میں. وہ پڑھتے ہیں ابھی. اچھا جی، اس میں ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں؟ باڈی لینگویج، فیشل جی. سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. آپ اپنا اسپیکر بڑھا لیں، اسپیکر کا والیوم بڑھا لیں. اٹ یوزز ادر میتھڈ سچ ایز باڈی لینگویج. ٹھیک ہے، جیسے میں بھی بتا رہا تھا آپ لوگوں کو، فیشل ایکسپریشن، جیسچرز اینڈ مور. دیر آر 3 مین اسپیکٹس آف نان وربل کمیونیکیشن ویچ آر کمیونیکیشن آر ٹون آف وائس. آپ کی آواز کے اندر جو ہے وہ مطلب آواز کس طرح سے ہے آپ کی، جیسے مدھم آواز ہے، آواز کے اندر کوئی گرج موجود ہے. نہ سر اب مدھم آ رہی تھی، اب ٹھیک ہو گئی ہے. باڈی لینگویج، اوکے جی، باڈی لینگویج ٹھیک ہے. اور آئی کانٹیکٹ آپ کی سوری سر، آپ لیکچر میں پڑھا رہے تھے، میں سمجھی آپ مجھ سے پوچھے. جی. میں نے کہا سوری سر، آپ تو لیکچر میں پڑھا رہے تھے، میں نے سمجھا آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جواب دے دیا. اچھا اچھا. 3 main aspects of non-verbal communication are tone of voice, body language اور آئی کانٹیکٹ. یہ 3 امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں. اب یہ اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں. نان وربل کمیونیکیشن کتنی طرح کی ہوتی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ ویژولز، جیسے چارٹس ہیں، میپس ہیں، امیجز ہیں. یہ جیسے ابھی میں ٹریفک سگنلز کی بتا رہا تھا آپ کو ایگزامپلز، تو یہ سارے ویژولز کے اندر استعمال ہوں گے، ٹریفک سگنلز. اس کے بعد ہے کرونیمکس. کرونالوجی جو ہے نا وہ ٹائم کو کہتے ہیں. کرونالوجی کیا ہوتی ہے؟ ٹائم کو. مثال کے طور پر ایک بندہ صبح صبح جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں کوئی بالٹی ہے اور وہ بازار میں جا رہا ہے، تو یہ کس چیز کا سائن ہوگا؟ چھوٹی سی بالٹی لیے ہوئے سر دودھ جی دودھ لینے جا رہے ہیں. سر دودھ. ہاں، دودھ لینے جا رہے ہیں. اچھا، ایک بندہ صبح صبح جناب ویل ڈریس ہو کے ہاتھ میں بیگ ہے اور کہیں جا رہا ہے صبح صبح کے ٹائم، کہاں جا رہا ہوگا؟ آفس. اب یہ دیکھیں نا، یہ ٹائم ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ٹائم کے لحاظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب نہ اس نے آپ کو کوئی بات کی، نہ آپ نے اس کو کوئی بات بتائی. ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو سوال کیا نا کہ کہاں جا رہے ہوں گے، آپ نے کہا جی دودھ لینے جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں. تو کرونومکس کہتے ہیں کہ اسٹڈی آف دا یوز آف ٹائم ان نان وربل کمیونیکیشن. تو ٹائم ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا ہیپن ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ہیپٹکس. ہیپٹکس از دا یوز آف ٹچ ان کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، دو لوگ آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہیں نا، کسی
کسی اس میں رشتہ داروں میں سے کسی کے ساتھ، تو اگر کوئی غلط بات کرنے لگیں تو امی یا ابو یا بڑا بھائی یا بہن یا بیوی یا شوہر وہ نیچے سے نا پاؤں کے اوپر ہلکا سا پاؤں رکھتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ بات جاری رکھیں یا روک دیں؟ سر روک دیں بات. روک دیں. اب اس نے کیسے کہا جی؟ صرف پاؤں کے ساتھ پاؤں ٹچ کیا یا فنگر کے اوپر فنگر رکھی ہے اس کی باڈی کے کسی پارٹ پہ، ہاتھ پہ فنگر رکھ دی ہے، یہ سائن ہے کس چیز کا؟ اس نے ٹچ ہی کیا ہے. اس نے کہا تو کچھ نہیں ہے نا، بٹ اگلے کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے یا چاہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ہیپٹکس. تو اس میں کچھ بولا نہیں جاتا، خالی ٹچ سے میسج پہنچ جاتا ہے. دین آتا ہے پروگزیمکس. پروگزیمکس کہتے ہیں ڈسٹینس کو. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو دو لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندے کو نا وہ چھینک رہا ہے بار بار، تو دوسرا جو اس بس پہ سیٹ پہ ساتھ سوار بندہ ہے وہ دیکھتا ہے آس پاس کہیں اور جگہ خالی، وہ اٹھ کے وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ جو چھینک رہا ہے اس کو کیا میسج جائے گا؟ کہ میری وجہ سے ہی اٹھ کے وہاں سے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں جب آپ ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں، کم یا زیادہ کرتے ہیں، تو کوئی آپ کی طرح جو ہے نا دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کو لوگ پیار سے دیکھتے ہیں تو بھاگ کے آتے ہیں، تو اس میں کہا تو کچھ نہیں ہوتا، خالی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹینس یا اس کے کوئی قریب جانا چاہتا ہے. تو پروگزیمکس بیسیکلی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے کمیونیکیشن کا. اور سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو ہے نا، جیسے ابھی میں نے اگزامپل آپ کو دی، ان کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے تو یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن ہے. اس کے بعد ہے کائنیسکس. آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں جسے آپ جسچرز کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، آپ کی جسم کی حرکات و سکنات، جیسے آپ گردن ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پراپر اپنا جو پوسچر ہے وہ صحیح مینٹین رکھتے ہیں، آپ لڑکھڑا نہیں رہے ہوتے 10 منٹ کے بعد. اچھا کچھ لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ان کے بیٹھنے کا انداز ایسے ہوتا ہے جیسے وہ لیٹے ہوئے ہیں کرسی پہ، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بڑے اسمارٹ وے میں کرسی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ کائنیسکس ہیں. ٹھیک ہے، موومنٹ آف اینی پارٹ آف دا باڈی اور باڈی ایز اے ہول، اٹ از دا اسٹڈی آف باڈی لینگویج. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ہماری باڈی لینگویج ہے. اس میں اگر ایک بندہ اپنے پوسچر کو، اپنی باڈی کو صحیح طرح سے مینٹین رکھتا ہے کلاس کے اندر، یہ کمیونیکیشن، انٹرویو دینے آپ جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ چیز جو آپ کی آبزرو کی جاتی ہے نا وہ آپ کی وے آف ایکسپریشن کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی باڈی لینگویج دیکھی جاتی ہے کہ آپ کس طرح سے آپ کی باڈی آپ کا ساتھ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی. دین آتا ہے جی پیرا لینگویج. پیرا کس کو کہتے ہیں جی؟ جی پیرا سر آمنے سامنے. ایک تو پیراگراف. سر آمنے سامنے. نہیں، میں نے صرف پیرا کا پوچھا ہے، پیراگراف کا تو نہیں پوچھا میں نے. جی کون بتا رہا ہے جی؟ سر پیرا سر آمنے سامنے. فیس کمیونیکیشن. جی فیس ٹو فیس. فیس ٹو فیس. فیس ٹو فیس. Rise and fall of the tone during the speech. سر نزدیک. اچھا نزدیک. اور سر لو یا سافٹلی یا لاؤڈلی بولنا ڈیورنگ اسپیچ. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو پیرا لینگویج ہو گئی نا. پیرا ایڈجسٹنٹ کو کہتے ہیں، قریب کو. ٹھیک، اب پیرا لینگویج کیا ہے؟ آپ جو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں نا اس لینگویج میں آپ کی آواز کی انٹینسٹی، سافٹلی آپ بول رہے ہیں، لاؤڈلی آپ بول رہے ہیں، اس کے اندر پاز کتنا ہے، سائلنس. دیکھیں سائلنس بھی ایک، سائلنس از اٹ سیلف کمیونیکیشن. خاموشی ایک کمیونیکیشن ہے کہ نہیں ہے؟ مانتے ہیں یہ بات؟ جی سر. جی سر. ٹیچر کلاس میں پڑھا رہا ہے، بچے شور کر رہے ہیں، وہ بولنا بند کر دیتا ہے، کیا سمجھا بچوں نے؟ اس نے کہا کہ مہربانی کریں چپ کر جائیں. ٹھیک ہے،
تو یہ سائلنس از آلسو اے نان وربل کمیونیکیشن، یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن، یہ آپ لکھ سکتے ہیں ساتھ ایک ایکسٹرا، یہ پیرا لینگویج میں بھی آتی ہے الگ سے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو سائلنس از آلسو اے نان وربل کمیونیکیشن۔ اس کے بعد ہے جی آرٹیفیکٹس۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ بن سنور کے جاتا ہے تیار ہو کے اچھی طرح سے، ویل ڈریس ہے، اس نے پراپر جو ہے وہ ڈریسنگ کی ہوئی ہے، فارمل وے میں وہ بات کر رہا ہے، تو اس کی بات کو صحیح طرح سے جواب دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے نا وہ اس نے منہ ہی نہیں دھویا تو اس کو کوئی منہ بھی نہیں لگا۔ جی آواز آ رہی ہے جی میری؟ نئی کمیونیکیشن سے کیا ٹائپ سے نہیں کیا کمیونیکیشن سے کیا۔ آواز میری آ رہی ہے جی؟ جی سر آ رہی ہے جی سر۔ سر۔ اچھا میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، میرا لیپ ٹاپ میں نے ساتھ کیبل نہیں لگائی تھی، وہ آف ہو گیا تھا۔ اچھا ہم بات کرتے ہیں آرٹیفیکٹس کی، اسکرین ابھی ڈسپلے ہو جائے گی 1-2 منٹ تک۔ تو آرٹیفیکٹس ہم کہہ رہے تھے کہ کیا ہوتے ہیں جی؟ یہ یعنی اسٹیٹک سینس کی ہم بات کر رہے تھے اس میں۔ یہ نبیلہ سحر اپنا مائک آف کریں۔ اچھا یہاں پہ جو جی بی کے یا ایف پی ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، کے پی کے، تو وہ جو ہے نا یہ کمیونیکیشن کا جو پورشن ہے اس کو دیکھیں گے وہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لازمی دیکھ لیں گے اس کو۔ اچھا آرٹیفیکٹس کی ہم بات کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ جی جو بیوٹی ہے، اسٹیٹک سینس ہے نا، اس کی بھی بڑی ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ میں کہہ رہا تھا کہ صاف ستھرا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہے، بڑا بن سنور کے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چہرہ بھی دیا ہے، خوبصورت شخصیت بھی دی ہے، تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ انسان جو ہے خوبصورتی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، وہ اکیلے تھے، ایک دن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سوئے ہوئے تھے آدم علیہ السلام، تو ان کی نا پسلیوں سے، بائیں پسلیوں سے نا اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا،
آنکھ کھولی نا دیکھا تو اماں حوا علیہ السلام مکمل لباس میں، اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہوا تھا لباس، اس میں وہ سامنے تھی میری آپ کی ماں. تو علماء بتاتے ہیں کہ ہم نے تو سنا ہوا نا حسن ظاہر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ مردوں میں حسین اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، نہ ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا. اس طرح خواتین میں اماں حوا علیہ السلام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی. تو مطلب میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہاں سے کام سٹارٹ ہوا کہ پہلے تھے وہ ہمارے باپ تھے. تو یہ بڑا علماء اس کی بڑی یہ واقعہ آگے بڑا لمبا چوڑا ہے، میں بس اتنا ہی بتاتا ہوں کہ وہ بہت سرپرائز اور بہت خوش ہوئے تھے اماں علیہ السلام اتنے خوبصورت جو ہے اپنی ہم سفر کو دیکھ. تو یہ وہاں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. آرٹیفیکٹس آر فارم آف ڈیکوریٹو ornamentation that are chosen to represent self-concept. They include rings and tattoos but may also include brand names and logos. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یا تو بندہ خود اس کی پرسنالٹی اتنی اللہ تعالیٰ نے چارمنگ بنائی ہے کہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو اس کے چلنے کے انداز کو بھی لوگ ایسے فالو کرتے ہیں. یا دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے میری ایک کتاب ہے نا جو، تو کتاب کے اوپر میں مختلف کوئی سائنس وغیرہ بنواتا ہوں تو اس سے بھی لوگ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ووکیلکس، تو ٹون آف وائس اینڈ پچ یوز بائی دا سینڈر. پچ اور وائس جو ہوتی ہے ہماری، پچ کس کو کہتے ہیں؟ فزکس کا کوئی ہے؟ واٹ از مین بائی پچ؟ کرکٹ والی پچ نہیں ہے یہ سر فریکوینسی. جی سر آواز سے ریلیٹڈ ہے سر، پیچ مدھم یا لاؤڈلی آواز سر ایسے ہی کچھ ہے. جی. تو ہماری ٹون اس کا یعنی لہجہ ہمارا، ٹھیک ہے. جیسے کیوں بات کر رہے ہیں آپ بار بار کیوں بات کر رہے ہیں؟ اب یہ بات میں نے ایک ہی کی ہے، اب دیکھیں نا اس میں ٹون میری چینج ہوئی ہے، تو اس کو ووکیلکس کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گیز، آئی کانٹیکٹ یا آئی موومنٹ جو ہے یہ ہماری گیز کہلاتی ہے. ٹائپس آف کمیونیکیشن بیسڈ آن فلو، یہ میں نے آپ کو پڑھا دی. فارمل یہ آفس کے اندر آفیشیل جو ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں. انفارمل جو سڈن ہیپ ہیزرڈ دوستوں میں فرینڈز میں اچانک سے ہوتی ہے اس کو ہم انفارمل کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سنکرنس کمیونیکیشن، اے سنکرنس کمیونیکیشن اور ماس کمیونیکیشن. سنکرنس کیا ہوتی ہے اور اے سنکرنس کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے چیپٹر میں کہیں پڑھایا تھا، آئی تھنک سو. جی سر سنکرنس ہوتی ہے کہ جیسے اب ہماری آپ سے ہو رہی ہے ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے، ہم کوئی بھی چیز آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں فوراً اس کا جب فیڈ بیک دیں گے، آنسر دیں گے، یہ سنکرنس ہے. اور سنکرنس جیسے یہ ای میل وغیرہ جو بعد مطلب کوئی دیکھے گا جو سیو کی ہوئی چیز ہم بعد میں دیکھیں گے وہ والی ہوگی، اس میں اس کا ڈائریکٹ رسپانس نہیں ہوگا، فوراً نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا لیٹ. ہاں جی، یعنی وہ کمیونیکیشن جو موقع پہ فوری ہو رہی ہوتی ہے سنکرنس کہلاتی ہے، اور جس میں سینڈنگ اور ریسیونگ کے اندر کوئی ٹائم گیپ آتا ہے تو اس کو ہم اے سنکرنس کمیونیکیشن بولتے ہیں. اس کے بعد ہے ماس کمیونیکیشن، جیسے سیاسی جلسے ہوتے ہیں یا جیسے ٹی وی میڈیا آپ کے جو یہ یوز ہو رہے ہیں ہمارے نیوز چینلز، اس میں کروڑوں لوگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم ایڈریس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی کمیونیکیشن جب جو ہے اس میں پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کے تھرو جس کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ تعداد میں، ماس کہتے ہیں ہجوم کو، تو زیادہ لوگوں کو جس میں ایڈریس کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک. تو پرنٹ میں جو ہے ہماری یہ نیوز پیپرز وغیرہ میگزینز وغیرہ آ جاتے ہیں، تو الیکٹرانک میں یہ جیسے ہمارے نیوز چینلز وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. لیولز آف کمیونیکیشن، اب کمیونیکیشن کے 3 لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے انٹرا پرسنل، انٹر پرسنل، اور تیسری ہے ایکسٹرا پرسنل. جی کون بتائے گا جی انٹر اور انٹرا کا ڈفرنس پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ انٹرا خود سے ہوتی ہے، اپنے ساتھ کمیونیکیشن انٹرا ہوگی. سر انٹر میں دو ڈفرنٹ لوگوں کے درمیان بات چیت ہوگی، اور انٹرا خود سے ہی بات کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، انٹرا جو ہے نا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کسی ایک ہی، جیسے ایک گھر کے افراد آپس میں بات کر رہے ہیں
وہ کسی دوسرے سے باہر کے کسی دوسرے فرد گھر کے فرد سے بات کریں گے تو یہ بھی انٹرا پرسنل کہلائے گی. اس طرح ایک بندہ جب خود سے بات کرتا ہے تو یہ بھی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کہلاتی ہے. اسکول لیول پہ جب ہم بات کریں گے نا تو ٹیچرز کی جو آپس کی کمیونیکیشن ہے ایک ہی اسکول کے ٹیچرز کی, تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں انٹرا پرسنل ہے. اور جب ایک اسکول کے ٹیچر کسی دوسرے اسکول کے ٹیچر سے مخاطب ہوں گے تو وہ ہماری کیا کہلائے گی جی, انٹر پرسنل کمیونیکیشن کہلائے گی. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ سر آتے ہیں نا ان کا یہی مطلب کنسیپٹ ہوتا ہے مین, انٹرا خود سے مطلب ہوتا ہے. ہاں مین یہی ہے انٹرا. بٹ اگر کہیں کبھی سوال آ جاتا ہے تو اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں کہ اگر آپ سے آرگنائزیشن لیول پہ پوچھا جاتا ہے کہ ورکرز آف سیم آرگنائزیشن آر کمیونیکیٹنگ ود ایچ ادر, اٹ از این ایگزامپل آف, تو یہاں پہ آپ نے اس کو انٹرا پرسنل کہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ورڈ آ جاتا ہے کہ ورکرز آف ڈفرینٹ آرگنائزیشن تو وہاں پہ آپ انٹر پرسنل. ویسے ہوتا مین کانسیپٹ اس کا یہی ہے. آگے ہے ایکسٹرا پرسنل. تو جب ہم نان ہیومنس کے ساتھ جیسے اینیملز یا برڈز کے ساتھ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹرا پرسنل کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن پروسیس کے 4 مین سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کوڈنگ ہے. ان کوڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, مینٹل ریپنگ آف دا کمیونیکیشن, یوز آف سرٹن ورڈز, نان وربل میتھڈ such as symbols, signs, body gestures to translate the information into message. The sender's knowledge, skills, perception, background, competencies has a great impact on the success of the message. تو جتنا دیکھیں نا, جتنی میری پریزنٹیشن افیکٹو ہوگی, مطلب میرے ذہن کے اندر تو مجھے تو کانسیپٹ ہے جی کمیونیکیشن کیا ہو, اب میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, میری زبان تک وہ باتیں نہیں آتی جو میرے دل دماغ کے اندر ہیں, تو اٹ مینس کہ سکسیس نہیں اچیو ہوئی میری. اور اگر اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں کہ جو آئیڈیاز میرے ذہن میں ہوتے ہیں اس کو ایک پراپر فلو میں میری زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ لا دیتے ہیں, تو یہ پھر میرے میسیج کی سکسیس ہو جاتی ہے. تو جو ہمارے ذہن کے اندر آئیڈیاز ہوتے ہیں نا ان کو ہم ورڈز کی شکل جو دیتے ہیں یہ ہماری انکوڈنگ کہلاتی ہے. فزیکل کمیونیکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک کمیونیکیشن چینل, تو اس سے مراد ہمارا جو ہے وہ میڈیم آف ہوتا ہے ٹرانسفر, جو ہمارے الفاظ ہیں ان کا. تیسرے نمبر پہ ہوتی ہے ڈی کوڈنگ. تو اگلا بندہ جو سننے والا ہے وہ ڈی کوڈ کرتا ہے, وہ سنتا ہے, سننے کے بعد انٹرپریٹ کرتا ہے مطلب انڈرسٹینڈ کرتا ہے میسیج آپ کا. میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس کو اب دیکھیں نا, میں آپ سے کہوں کہ جی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن جو ہے نا وہ ہوتی ہے مختلف لوگوں کے درمیان. اب کھلبلی مچ جائے گی آپ کے دماغ میں, سر کیا کہہ رہے ہیں, آج پہلے ایسے پڑھایا تھا آج یہ الٹا بتا رہے ہیں کہ اب ایسے ہو گیا. تو ڈی کوڈنگ میں ریسیونگ کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور ایک اچھی کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جس میں ایک ریسیور سینڈر کا میسیج کیا کر لے, انڈرسٹینڈ کر لے. ٹھیک ہے, ہاں. Here the receiver interpret the sender's message and try to understand it in a best possible manner. An effective communication occur only if the receiver understand the message in exactly the same way as it was intended by the sender. جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا تو وہ آپ سمجھ جاتے ہیں تو یہ میری کامیابی ہے, اور یہ ہماری کمیونیکیشن کی افیکٹونیس ہے. اینڈ لاسٹ ون ہے فیڈ. اب آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ کہ ہمیں بہت اچھا لیکچر کی سمجھ لگی, ہمیں بالکل نہیں سمجھ لگی آپ کے لیکچر کی, ٹھیک ہے جی, ہم نے پیسے ضائع کیے ہیں, تو یہ آپ کا فیڈ بیک ہوگا. دا فیڈ بیک از دا فائنل اسٹیپ آف دا پروسیس دیٹ انشور دا ریسیور ہیز ریسیوڈ دا میسیج اینڈ انٹرپریٹڈ اٹ کریکٹلی ایز اٹ واز انٹینڈڈ بائی دا سینڈر. اٹ انکریز دا افیکٹونیس آف دا کمیونیکیشن. میں پڑھاتا رہوں, آپ لوگوں کا فیڈ بیک نہ آئے کہ جی اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو ایسے کر لیں, اس کو. اب ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کوئی میرا نے کوئی تقریباً کوئی 20-25 آڈیوز کل کے بھیجے ہوئے ہیں, یہ کسی چیپٹر کے حوالے سے, جس وجہ سے میں نے وہ ٹول بار والا سیکشن اسکپ کیا. ان کے 1-2 وائس نوٹ سنا ہے, باقی میں نہیں سن سکا, ٹائم نہیں ملا مجھے. آج انشاءاللہ رات کو بیٹھ کے میں وہ سارا سنوں گا, اور جہاں جہاں سے کوئی تبدیلی ہوگی وہ کر کے پھر میں نوٹس بھی اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیے, تو وہ کوشش ہوگی کل صبح تک انشاءاللہ میں نوٹس بھی دے دوں گا. تو یہ فیڈ بیک ہے کہ جہاں سے کوئی چیز غلط ہے یا جہاں سے اس کو بہتری کی گنجائش ہے وہ دی جانی چاہیے, تاکہ ہماری کل کو
اگلے چیپٹرز میں کمیونیکیشن بہتر ہو. اٹ انکریز دا افیکٹونیس آف دا کمیونیکیشن ایز اٹ پرمٹس the senders to know the efficacy of this message. The response of the receiver can be verbal or non-verbal. Note the noise shows the barrier in communication. There are chances when the message sent by the sender is not received by the recipient. اب دیکھیں بیریئرز ان کمیونیکیشن کیا ہوتے ہیں. وہ تمام فیکٹرز جو ہماری کمیونیکیشن کو افیکٹو ہونے میں متاثر کرتے ہیں. یہ سینڈر کی طرف سے ہو سکتے ہیں, یہ سورس کی طرف سے ہو سکتے ہیں, چینل کی طرف سے ہو سکتے ہیں, اور ریسیور کی طرف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میرا نیٹ ورک ویک ہے, یہ بیریئر ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے میرا گلا, اللہ نہ کرے گلا خراب ہے, آواز نہیں نکل رہی, یہ بھی ایک بیریئر ہے. ٹھیک ہے. آپ کا مائک خراب ہے, ایک بیریئر ہے. ٹھیک ہے. آپ نے نہاتے ہوئے احتیاط نہیں کی, کانوں میں پانی پڑ گیا اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر بیریئر ہے. تو بیریئر کو سمجھ لیں. یہاں شاید نہ لکھا ہو, شاید آگے کہیں ڈیفینیشن موجود ہو. بیریئر بیسیکلی وہ فورسز یا فیکٹرز ہوتی ہیں جو افیکٹ کرتی ہیں ایک افیکٹو کمیونیکیشن پروسیس کو, یا جو ریزسٹنس کریٹ کرتی ہیں ایک افیکٹو کمیونیکیشن پروسیس میں, ان کو ہم بیریئرز آف کمیونیکیشن کہتے ہیں. کلاس روم میں سب سے بڑا بیریئر نوائز ہوتا ہے, شور ہوتا ہے بچوں کا. اور ایسا کلاس روم جس میں سارے بچے ایکٹیولی جو ہے وہ لرننگ پروسیس کے اندر تھرو ڈسکشن انوالو ہوتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے, بلکہ یہ لکھے ہوئے ہیں. بس سیشن, یس بس سیشن. 7 C's آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کلیئر ہونی چاہیے, یعنی جو بات سمجھائی جانی چاہیے واضح ہونی چاہیے, کریکٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہونی چاہیے, کمپلیٹ مکمل ہونی چاہیے, کنسائز ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے, کوہیرنٹ یعنی سیکوینس اس کے اندر ہونا چاہیے, کنکریٹ یعنی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ جو کوئی چیز فزیکلی اگر ایگزسٹ کر رہی ہے ساتھ تو اس کے ساتھ لنکڈ ہونی چاہیے, اینڈ کرٹسی اس کے اندر آپ جو ہے وہ ایمپتھی اور سمپتھی کو بھی کنسیڈر کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ کے کھانے کا ٹائم ہو جائے فیمیلز کا اور میں کو نہیں جی ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں, تو یقیناً آپ کیا کریں گے, کلاس لیو کر جائیں گے. 8 میجر ماڈلز آف کمیونیکیشن. کمیونیکیشن کے 8 میجر ماڈلز ہیں, تو ان میں 2 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ آئی تھنک سو SMCR آپ کو شاید کسی پیپر میں تو نہیں بلکہ نہیں پوچھا گیا, بٹ امپورٹنٹ بہت ہے. There are 8 major models of communication that can be divided into 3 categories. Linear model, one way flow of information ہوگی اس کے اندر, one way ایک طرف سے بس. Interactive model, 2 way communication ہوگی. ٹھیک ہے. اور ٹرانزیکشنل ماڈل, اس کے اندر 2 way communication کے ساتھ ساتھ جو کمپلیکسٹی ہے کسی پروگرام کی وہ بھی ہوتی ہے, یعنی میسج 2 way بھی ہوتا ہے, کمپلیکس بھی ہوتا ہے. تو لینئر ماڈل میں سب سے پہلے ایرسٹوٹل کا ماڈل ہے. اس کے 3 کمپوننٹ ہیں, ایتھوز, پیتھوز اینڈ لوگوز. ایتھوز اسپیکر کو کہتے ہیں, پیتھوز آپ کا میسج ہوگا, اور لوگوز آپ کے آڈینس ہوں گے. ایتھوز, پیتھوز اور لوگوز, یہ جو ہے ایرسٹوٹل کا ماڈل ہے. اس طرح لیزویل ماڈل ہے, شینون ویور ماڈل ہے, اور برلوز. یہ امپورٹنٹ ہے, ایرسٹوٹل کا امپورٹنٹ ہے اور پھر یہ امپورٹنٹ ہے. SMCR ماڈل, سورس, میسج, چینل اینڈ ریسیور. تو اس میں سورس جو ہے وہ میسج بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, چینل کے تھرو, اور ریسیور اس کو ریسیو کرتا ہے. تو یہ 4 کمپوننٹ ہے برلو کے میسج کی. انٹریکٹیو ماڈل, اس یہ 2 way کمیونیکیشن ہوتی ہے. آسگوڈ شرام ماڈل اور ویسلے میکلن ماڈل, یہ 2 ماڈل ہیں اس کے, 2 way کمیونیکیشن ہے. ٹرانزیکشنل ماڈل, 2 way کمیونیکیشن بھی ہوگی اور میسج بھی کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا. بان لرن ٹرانزیکشنل ماڈل اور ڈانس ہیلیکل ماڈل, یہ جو ہے وہ بس ان کے نام یاد رکھیں, نام بھی یاد رکھیں. تو یہ ایرسٹوٹل اور برلو والے 2 امپورٹنٹ ہیں, ان کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو انف ہے, یہ اس سے زیادہ نہیں پوچھا جائے گا. اس کے بعد کمیونیکیشن بیریئر, یہ ڈیفینیشن موجود ہے, یعنی وہ فورسز یا فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں ہمارے کمیونیکیشن پروسیس کو, ان کو یعنی obstruction لاتے ہیں فلو آف انفارمیشن میں, ان کو ہم کمیونیکیشن بیریئر بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں جگہ سے ہو سکتے ہیں, سینڈر کی طرف سے, چینل کی طرف سے, ریسیور کی طرف سے. لینگویج کمیونیکیشن یعنی جو زبان بولی جا رہی ہے اس میں کوئی ایشوز ہیں. سائیکالوجیکل یعنی ایک بندے کا دماغ ہی خراب ہے, وہ بولتا ہے تو ایسے بولتا ہے جیسے لڑ رہا ہے, تو یہ بھی ایک بیریئر ہے کہ اگلے بندے کو صحیح سمجھ ہی نہ آئے اس کی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فزیکل, اب اس میں آواز ہے یا ڈسٹینس ہے, کوئی
دروازے کھلے ہوئے ہیں، باہر سے شور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والے وہ فیکٹرز ہیں جو فزیکل بیریئرز کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے. ریسیور سینڈر، ٹیچر جو ہے وہ بڑا ہال ہے، بچے ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، ٹیچر وہ بہت پیچھے جا کے بات کرتا ہے یا مدھم بات کرتا ہے، آہستہ بات کرتا ہے. تو ایٹیٹیوڈ لوگوں کے جو یہ سائیکالوجیکل اور ایٹیٹیوڈ سملر ہیں، لوگوں کے جو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں بیریئرز کو. جی سر یہ بک میں ہے نوٹس مل جائیں گے آپ لوگوں کو، بے فکر ہیں. اس کے بعد ہے کلچرل بیریئر. آپ دیکھیں لوگوں کے ایک نا فقہ جعفریہ کا بندہ اور ایک اہل سنت کا بندہ، دونوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. اب ایک اہل سنت کا جو ہے نا وہ خطیب ہے، امام ہے، مولوی ہے، جو بھی ہے، وہ بات کر رہے ہیں نا، اس کو فالو کرنے والا کون ہوگا؟ اہل تشیع والا کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں جی، اہل تشیع کا کوئی عالم بات کر رہا ہے، کوئی مولوی بات کر رہا ہے، اہل سنت والا اس کو نہیں. تو بلیوز جو ہے نا یہ بیریئرز ہیں یہ بھی. اب حالانکہ اہل تشیع والا ممکن ہے صحیح بات کر رہا ہو، اہل سنت والا ممکن ہے صحیح بات کر رہا ہو، سب کے فائدے کی کر رہا ہو، بٹ نہیں، بلیو نہیں ہے ہمارے، ہم نظریات مختلف ہیں تو نہیں مانیں گے. تو پیپل ود ڈفرنٹ کلچرز اینڈ ریلیجن ہیو ڈفرنٹ بلیوز، ویلیوز، بلیوز اینڈ پرسیپشن ایز پر دیئر کلچر. اب جیسے دیکھیں مثال کے طور پر ہمارے جو ہے نا کچھ بڑے وہ کہتے ہیں جی انگلش زبان نہیں سیکھنی چاہیے، وہ انگریزوں کی زبان ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس کا مطلب ہمیں سرائکی بھی نہیں بولنی چاہیے، ہمیں تو پنجابی، پشتو اور سندھی، اردو بھی نہیں بولنی چاہیے. ہندوؤں کی زبان تھی اردو، ٹھیک ہے جی، تو ہمیں تو یہ بھی نہیں بولنی. ایران جو ہے نا، پرشیا، یہ کیا مسلم تھے؟ فارس مسلمان تھا؟ نہیں، نان مسلم تھے وہاں پہ. تو بعد میں وہاں پہ اسلام آیا. دنیا میں اس وقت 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب پھر صرف ایک عربی ہی ٹھیک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ساری اللہ تعالیٰ نے زبانیں بھیجی ہیں نا. مطلب عربی پہلی دنیا کی زبان عبرانی زبان تھی جو آدم علیہ السلام کی زبان تھی. آپ دیکھیں اس کے بعد، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عربی نہیں سیکھنی، میں کہتا ہوں کہ عربی ہمیں آنی چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں اپنے سمیت آپ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نماز جو پڑھتے ہیں تو کتنوں کو پتہ ہے کہ جی نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جی نماز میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں. اور صحابہ کرام کی اگر آپ سٹوری سنیں تو وہ نماز کے اندر عربی میں اللہ تعالیٰ سے، نماز کے اندر ہم تو بعد میں شروع ہوتے ہیں نا جی، یہ دعائیں مانگتے ہیں، تو نماز ہے ہی ساری دعا، تو وہ تو نماز کے اندر ہی دعائیں مانگتے تھے، ٹھیک ہے، اپنے لیے جو انہیں چاہیے ہوتا تھا اللہ تعالیٰ سے. ہمیں عربی آتی نہیں ہے، ہم سرائکی پنجابی یا اردو پشتو میں شینی لینگویج میں تو نہیں مانگ سکتے نا ان سے اللہ تعالیٰ سے نماز کے اندر. تو بات یہ ہے کہ ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، بٹ یہ بھی نہیں ہے کہ جی ایک لینگویج جو ہے نا، جو ہمیں اردو میں، تو اردو تو ٹھیک ہے لیکن انگریزی اس لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ وہ انگریز بولتے ہیں، وہ نان مسلم ہیں. یہ ریلیجیس بلیفز جو ہوتے ہیں اس طرح کے، وہ بھی بیریئرز ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں. ڈفرینٹ کلچر ہیو ڈفرینٹ میننگس فار سوسائٹی. بیسک ویلیوز لائک ڈریسنگ، ریلیجین، ڈرنک، فوڈ، جنرل بیہیویئر، یہ ہمارے کلچرل بیریئر. انوائرمنٹل بیریئر، موسم خراب ہو گیا، لائٹ چلی گئی ہے، اندھیرا ہے کلاس روم کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی انوائرمنٹل بیریئر بھی کیا کرتے ہیں، کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کے بعد ہے جی سائبر نیٹکس، دا اسٹڈی آف کمیونیکیشن اینڈ کنٹرول ایز اپلائڈ ٹو مشین اینڈ لیونگ آرگنزم. اس کو ہم سائبر نیٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کی سائنٹیفک اسٹڈی، اور جو ہم مشینز کے اوپر جو کنٹرول دیتے ہیں کمیونیکیشن میں، یعنی دیکھیں نا مختلف ہماری جو ڈیوائسز ہیں الیکٹرانک، تو ان کے ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائبر نیٹکس کے اندر آتے ہیں. اٹ انکلوڈ دا اسٹڈی آف سیلف ریگولیشن میکانزم ایز ان تھرموسٹیٹس آر فیڈ بیک سرکٹس ان دا نروس سسٹم. یعنی جیسے ہماری باڈی کا اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہو نا کنٹرول کا، کہ ہماری آواز جب غصے میں ہوتا ہے انسان کی آواز کے اندر جو پچ ہے، اس کی جو لاؤڈنیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب انسان جو ہے کہ خوشی کے ماحول میں تو اس کا ٹون اور ہوتی ہے. اسی طرح مشین پہ اسی طرح کا کنٹرول اپلائی کرنا سائبر نیٹکس کہلاتا ہے. was formerly used to denote research in artificial intelligence and auto control devices. What is AI؟ بہت امپورٹنٹ ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس
is the ability of computer or robot to control by a computer to do tasks that are usually done by humans because they requires human intelligence and discriminant. آپ میں سے کون کون چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کرتا ہے؟ سر میں آپ سب کو میں سجیسٹ کرتا ہوں گوگل کو چھوڑ دیں, چیٹ جی پی ٹی پہ آ جائیں, اکاؤنٹ بنائیں. چیٹ جی پی ٹی بہت اچھی چیز ہے اور اس سے مستفید ہو لیں. ابھی یہ فری چل رہی ہے بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد یہ پیڈ ہو جائے گی, تو اس سے پہلے نا اس سے مستفید ہو لیں. چیٹ جی پی ٹی لازمی سارے لوگ اس کا 4 ورژن پیڈ ہے جی, اور اس کا 4 ورژن جو ہے نا وہ پیڈ ہے. ہاں کیونکہ اس میں جو ہے نا, اب آپ لوگوں کی جو میں ٹیسٹ بناتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں کہاں پہ بناتا ہوں؟ چیٹ جی پی ٹی پہ ہی بناتا ہوں. پہلے مینول بناتا تھا لیکن یہ ابھی کچھ ایک ویک سے جو ہے نا, وہ میں جو اب یہ آپ کو پڑھاؤں گا یہ سارا وہاں پہ پیسٹ کر کے کہوں گا کہ مجھے 20 ایم سی کیوز بنا کے دیں. پہلے میں کپتا تھا 20 میں ایم سی کیوز بنانے کے لیے, 10 ایم سی کیوز بنانے کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ 40 منٹ لگتا تھا. کی میں غلطیاں ہو جاتی تھیں, روز مسئلہ ہوتا تھا, یہ فلاں کا جواب یہ نوٹ کر لیں, فلاں کا یہ کر لیں. وہ ہیومنز ایرر, جواب میں ٹھیک لکھتا تھا بٹ وہ مطلب مکس ہو جاتا تھا بندہ, یا جو ٹائپنگ کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ ان سے بھی ہیومنز ایررز ہو جاتے تھے. تو مشین میں تو جو ٹیکسٹ لکھا اس نے تو اسی کے آنسر ہی دینے. اس کو یوز کریں, یہ بڑی اچھی چیز ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی طرح ہی کام کرتی ہے جس طرح آپ, جیسے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ آپ کو اسی طرح کے جواب دے گا. جیسے گوگل ہوتا ہے نا, تھوڑا سا بعد میں جی وہ بہت ہوتی ہے اسے پڑھنے میں, جب بنانے سے تھوڑا سیٹ کر لیا کرے, وہ اس میں اسپیس ہی نہیں دی ہوتی, اتنا تنگ لکھا ہوتا ہے, مشکل ہوتی ہے. میں اس کا فونٹ سائز بڑا کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ای لرننگ, الیکٹرانک لرننگ جو ہے اس کو ہم ای لرننگ کہتے ہیں. از اے ای کنٹینٹ, ای میل, ٹھیک ہے, ای بکس, ای لرننگ, ای پیڈاگوجی, ای کامرس, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا یہ کچھ ٹرمز ہیں, ان کو ای سے مراد الیکٹرانک ہوتا ہے, آگے جو بھی ٹرم ہے, ٹھیک ہے. تو ای میل کا بھی کئی دفعہ پوچھا گیا, ای پیڈاگوجی یا ای لرننگ کا بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو یہ الیکٹرانک لرننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب ہے, یعنی جیسے ہم اس وقت ہم جو ہے وہ ای لرننگ یوز کر رہے ہیں, الیکٹرانک سورس ہے ہمارے, ہم گیجٹس یوز کر رہے ہیں, لیپ ٹاپ, موبائل فون, ٹھیک ہے, ہم اینیمیشن یوز کر رہے ہیں, ہم ٹیکسٹ یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن یا لرننگ ہو رہی ہے. ویز آف ای لرننگ, ڈسٹینس لرننگ ہے. ای میل جو ہے وہ ڈسٹینس بیس ہوتی ہے, یعنی ای لرننگ سے ہم ڈسٹینس بیس لرننگ ایکوائر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکلی کلاس روم میں جانے کے بجائے. جیسے انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن ہے, ریڈیو پہ انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن کیا ہوتی ہیں, جیسے آج کل ایف ایم ہے, پہلے تو ریڈیو ہوتا تھا نا, آج کل ایف ایم ہے. تو ایف ایم پہ جو ہے وہ آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. انٹریکٹیو آڈیو انسٹرکشن, جیسے آج کل جو ہے وہ اس وقت کال پہ تھرو کال جو ہے وہ آپ اپنے ٹیچر سے بات کر سکتے ہیں کسی ایپ کے تھرو, کسی پلیٹ فارم کے تھرو. آن لائن ورچوئل انوائرمنٹ, ورچوئل یونیورسٹی جیسے ہماری ہے. کمپیوٹر گیمز اینڈ ویبینارز, یہ جو آن لائن سیمینار ہوتے ہیں ان کو ویبینارز کہتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری ڈسٹینس لرننگ کی ایگزامپلس ہیں. ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ, آن لائن فارمل انسٹیٹیوٹ سے, یہ بڑا ایک کلیئر کٹ اس کا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ آن لائن پلیٹ فارم سے, جو کہ پراپر ایک ادارہ ہوگا, اس سے آپ جب ایجوکیشن ایکوائر کر رہے ہوں گے نا, تو وہ آپ کا ورچوئل ایجوکیشن یا ورچوئل لرننگ یا ورچوئل لرننگ انوائرمنٹ کہلائے گا. کمپیوٹر سپورٹیو کولیبریٹیو لرننگ, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اور ٹیچرز آپس میں, یعنی ایسا پلیٹ فارم جس میں بچے بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں اور ٹیچرز بھی آپس میں کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم کمپیوٹر سپورٹیو کولیبریٹیو لرننگ کہتے ہیں. ویب بیسڈ لرننگ یعنی انٹرنیٹ بیسڈ لرننگ, انٹرنیٹ کو یوز کر کے آپ آڈیو, ویڈیو, ٹیکسٹ, ٹھیک ہے, کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ویب بیسڈ لرننگ ہے. کلاس بلاگز, یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. ایک ویب سائٹ بنائی جاتی ہے, اس پہ انفارمیشن کو ریپیٹڈلی اپڈیٹ کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا, تو یہ اینولی چینج ہو رہا ہوتا ہے. انرولمنٹ ریٹ ہے, ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ریٹ ہے, تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. یا کوئی نئی اپڈیٹ آ جاتی ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی میتھڈ آ جاتا ہے, تو وہ ایڈ ہوتا رہتا ہے.
تو اس کو کلاس بلاگس کہتے ہیں. ایجوکیشنل ویب سائٹ ہوتی ہے جس کو ریگولرلی اپڈیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں جو ایڈیٹر ہے جیسے میں بنا رہا ہوں, میں جو انفارمیشن ایڈ کر رہا ہوں, جیسے آپ کا جو ہے نا وہ ہے کیا اسے کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا, یہ ویکیپیڈیا, وہ انٹریکٹ اس پہ جو انفارمیشن پہلے سے ایڈ ہے آپ بھی اس کے اندر اس کو ایڈٹ کر کے اس کے اندر چینجنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح اگر اسی طرح کی ایک ویب سائٹ بنائی جائے جو کہ کس کے لیے ہو, ایجوکیشنل ویب سائٹ ہو, تو اس کو کلاس بلاگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پوڈ کاسٹنگ. پوڈ کاسٹنگ میں جو ہے نا آپ کو کوئی لیکچر یا کانٹینٹ قسطوں کی شکل میں, جیسے آپ موویز ڈراماز دیکھتے ہیں نا وہ قسطوں والی, تو اس فارمیٹ پہ جب آپ کو یہ دیا جائے نا تو اس کو پوڈ کاسٹنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایپیسوڈک سیریز آف آڈیو فائلز, یہ آپ کو ایک مکمل کورس کی آڈیو فائل ویڈیو فائل جو ہے وہ دی جائیں کیسے, ایپیسوڈک فارم میں, تو اس کو پوڈ کاسٹنگ کہا جاتا ہے. کنٹمپریری لرننگ انوائرمنٹ. سر جیسے آپ کا لیکچر ہوتا ہے ڈیلی ہے. ہاں جی بالکل. لیکن اگر یہ جہاں میری یوٹیوب پہ بھی موجود ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, لنک میں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے. ایک سجیشن مجھے اسد نے دیا ہے, میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر آپ وہ یوز کریں ٹیلی گرام. تو اس میں یہ ہوتا ہے